مسیح کے بابرکت اور جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں پی ایم سی چینل کا اور پاسٹر جاوید مسیح کا اور ان کی ساری ٹیم کا کہ جنہوں نے آج اپنے اس چینل پہ مجھے موقع دیا کہ میں خداوند کے کلام کو اور خداوند کے الہام کو آپ تک پہنچا سکوں۔ میں خداوند کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے چنا کہ میں ایک ادنا سا اس کا خادم ہوں۔ میرا نام وکٹر مسیح ہے اور مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اور عزیزو، پی ایم سی چینل کی جانب سے اور پاسٹر جاوید مسیح کی جانب سے اور ان کی ساری ٹیم کی جانب سے میں آپ سب کو ہیپی نیو ایئر کہتا ہوں۔ اور عزیزو، آج کا ٹاپک اور آج کا میسیج جو آج کا میسیج ہے اس کا عنوان بھی یہی ہے، نیا سال مبارک۔ کیونکہ عزیزو، ہم ایک دوسرے کو نیا سال مبارک کہتے ہیں، جیسا کہ آج نیا سال ہے اور ہم اپنے عزیزوں کو گھر جا کر کہیں گے کہ اے عزیزو نیا سال مبارک ہو۔ مگر عزیزو، آج ہم دیکھیں گے خداوند کے زندہ کلام میں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ یہ سال جو ہمارے لیے نیا ہے یہ ہماری زندگی میں مبارک کیسے ٹھہرے گا۔ عزیزو، ہم اپنی زبان سے مبارک تو کہتے ہیں مگر اصل میں حقیقت پر مبنی کیا بات ہے اور ہمارے لیے نیا سال کس طرح مبارک ٹھہر سکتا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ خداوند کے الہام میں سے، خداوند کے کلام میں سے میں مرکزی آیت کو بیان کروں گا۔ یسایہ 40 باب اس کی 3 آیت سے 5 آیت تک خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ آئے عزیزوں میرے ساتھ نکالیں۔ خداوند کا بندہ یسایہ اپنے وظیفہ میں بیان کرتے ہیں، پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خداوند کے لیے شاہراہ ہمراہ کرو۔ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے، ہر نشیب اونچا کیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے۔ اور خداوند کا جلال آشکار ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ ہاللیلویا! خداوند کا پاک کلام ہمیں فرماتا ہے کہ خداوند کے راستے سیدھے کرو، خداوند کی راہ تیار کرو۔ خداوند کا بندہ یسایہ نبی کہتا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں کہ آؤ خداوند کی راہ تیار کرو۔ عزیزو، ہم نے خداوند کی راہ کو تیار کرنا ہے۔ ہم نے اس نئے سال میں اپنی پرانی زندگی پر غور کرنا ہے کہ ہم نے 2022 میں کیا کیا ہے، ہم نے 2022 کو کس طرح سے گزارا ہے، ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں۔ ہم نے اپنے میں سے ان کمیوں کو، ان کمزوریوں کو، ان گناہوں کو نکالنا ہے۔ اور 2023 جن لوگوں کی زندگی میں 2023 آ چکا ہے، عزیزو ہمارے کئی عزیز 2022 میں سپرد خاک ہو چکے۔ ہم مبارک ہیں اور ہم بہت ہی خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس نئے سال میں موجود ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ عزیزو، خداوند نے ہمیں ایک نیا سال اس لیے عنایت کیا کہ ہم خداوند کے منصوبہ کو، خداوند کے کلام کو جان سکیں کہ خداوند ہمارے ساتھ کیا کرنے کو ہے اس سال میں۔ تو عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سال کو، اس نئے سال کو واقعی حقیقت میں مبارک کریں۔ تو عزیزو، ہمارا سال، یہ نیا سال جو ہماری زندگی میں آیا ہے، یہ اسی صورت میں مبارک ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی پرانی زندگی کو، پرانی انسانیت کو ترک کر کے
اپنی نئی انسانیت اور اپنی نئی زندگی کو شروع کریں اور نئی زندگی کا آغاز کریں، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں اس کی تربیت دیتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یسایہ 40 باب اس کی 3 آیت سے لے کر 5 آیت تک کی تلاوت کی، اسی طرح یوحنا 1 باب اس کی 23 آیت میں دیکھیں تو خداوند کا بندہ یوحنا ازدواگی فرماتے ہیں، اس نے کہا میں جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خدا کی راہ کو سیدھا کرو۔ عزیزو، ہم نے خدا کی راہ کو سیدھا کرنا ہے۔ خدا کی راہ کو سیدھا کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے اندر کی روحانیت کو، انسانیت کو سیدھا کرنا ہے، ہم نے اپنے راہ کو سیدھا کرنا ہے، اپنی راہ کو سیدھا کرنا ہے۔ اور عزیزو، خداوند کا زندہ کلام ہمیں گناہ سے بچنے کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں خداوند کا کلام، میں شکر کرتا ہوں خداوند کے کلام کے لیے کہ خداوند کا کلام ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ادھورا نہیں چھوڑتا، بلکہ ہمیں مکمل تعلیم دیتا ہے۔ بائبل کی تعلیم مکمل تعلیم ہے، اور عزیزو، جو بائبل کی تعلیم پر عمل کرتا ہے وہ ابدی نجات اور ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے۔ ہالےلویا۔ عزیزو، گناہ سے بچنے کے لیے خداوند کا کلام ہمیں ترکیب دیتا ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں یسایہ 1 باب 16 آیت سے 20 آیت تک۔ خداوند خدا یوں فرماتے ہیں، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو۔ خداوند ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسائی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ اب خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر جند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ عزیزو، خداوند ہمیں فرماتا ہے کہ وہ اون کی مانند اجلے ہوں گے، کرمزی بھی ہوں گے تو وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ عزیزو، آپ نے برف کو دیکھا ہوگا۔ برف کون سی ہے؟ یہ جو برف ہم بازار سے لیتے ہیں یہ نہیں، بلکہ اس برف کی بات ہو رہی ہے جو پہاڑی علاقوں میں سنو، اوپر سے آسمان سے برف گرتی ہے، وہ بہت ہی سفید ہوتی ہے۔ ہمارے گناہ اس برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ ہالےلویا۔ اور خداوند آگے چل کے ہمیں اسی آیت میں، اسی حوالہ میں کچھ اور سکھاتے ہیں۔ خداوند کہتے ہیں، اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو تم زمین کے اچھے پھل کھاؤ گے، زمین کے اچھے پھل کھاؤ گے، اور اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے کہ تم تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے اگر تم باغی اور تم انکار کرو گے۔ ہمارا خدا ہمیں مکمل تعلیم دیتا ہے۔ عزیزو، گناہ سے بچنے کی ہمیں مکمل تعلیم دیتا ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اور خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو۔ اور عزیزو، ہمیں ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں گناہ سے بچنے کی تاکید کرتا ہے، ہمیں گناہ سے بچنے کی تاکید بھی کرتا ہے۔ خداوند کا کلام، یہ بائبل مقدس، یہ آئینہ ہے انسان کے لیے جو خداوند نے ہمیں عنایت کیا ہے۔ میں تہہ دل سے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے اپنے منہ کی باتوں سے ہمیں لبریز کیا ہے۔ تو عزیزو، آئیں گناہ سے بچنے کے لیے خداوند ہمیں تاکید کیا کرتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں امثال کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 25 آیت سے لے کر 27 آیت تک، جس میں یوں مرقوم ہے کہ تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں، تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں، اپنے پاؤں کے راستہ کو ہموار بنا۔
اور تیری سب راہیں قائم رہیں، نہ دائیں مڑ نہ بائیں، اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے۔ میرے عزیزو، خداوند ہمیں گناہ سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں۔ خداوند ہمیں گناہ سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، آپ نے اپنی اسی انسانیت میں رہنا ہے جس کا آپ نے خداوند سے وعدہ کیا ہے۔ آپ نے دنیا کی رنگ رالیوں میں نہیں پڑنا، ہم نے دنیا کی عیش و عشرت میں نہیں پڑنا۔ دنیا کچھ بھی کر رہی ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، ہم نے اس کو دیکھ کے شراب نہیں پینی۔ ہم نے اپنے خداوند کے کلام پر چلنا ہے اور ہم نے اپنے خداوند کو خوش کرنا ہے، اور ہمارا خداوند اسی بات پر خوش ہوتا ہے کہ ہم توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کو نیا بنائیں۔ ہاللیلویا۔ تو عزیزو، خداوند ہمیں گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے، تاکید کرتا ہے کہ تم اس طرح سے گناہ سے بچ سکتے ہو۔ اور خداوند کو کن باتوں سے نفرت ہے؟ خداوند کا کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ خداوند کو کن باتوں سے نفرت ہے، کہ ہم جو باتیں جو ہمارے اندر ہیں، جو گزشتہ جو روز ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکل زندگی میں جو کرتے ہیں، ان میں ہم نے دیکھنا کہ خداوند کو کن باتوں سے نفرت ہے۔ تو عزیزو، میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالے امثال 6 باب اس کی 16 آیت سے لے کر 19 تک خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے۔ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے۔ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ 7 ہیں جن سے خداوند کو کراہیت ہے۔ خداوند کو جو بہت ہی جن باتوں سے نفرت ہے وہ خداوند کے کلام میں مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اونچی آنکھیں، اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ۔ اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل۔ برے منصوبے باندھنے والا دل۔ آؤ ہم اس گھر میں چوری کریں، آؤ ہم فلاں شخص کو قتل کریں، آؤ ہم فلاں شخص کے ساتھ بے ایمانی کریں۔ یہ ہے برے منصوبے باندھنے والا دل۔ شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، تیز رو پاؤں شرارت کے لیے۔ کچھ انسان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، آؤ یار ہم یہ شرارت کریں، اپنے ہمسایہ کے ساتھ یہ کام کریں، اپنے کسی عزیز کے ساتھ، اپنے کسی دوست کے ساتھ کچھ برا کریں۔ اس کو کہتے ہیں کہ شرارت کے لیے تیز رو پاؤں۔ جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے، جو لوگ کسی کے لیے جھوٹی گواہی دیتے ہیں، یہ کلام ان کے لیے بھی ہے کہ جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ عزیزو، ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ کہیں ہم اپنے گھر میں ہمارا کردار ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائیوں میں نفاق تو نہیں ڈال رہے، یا کسی گھر میں بھی ہم نفاق تو نہیں ڈال رہے، بے اتفاقی تو نہیں ڈال رہے۔ عزیزو، ہم نے ان سبھی باتوں پر غور کرنا ہے، کیونکہ جب ہم دھیان کریں گے، خداوند کا کلام سنیں گے، اس کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تبھی ہم ہمیشہ کی زندگی کو پائیں گے اور نئے سال کو ہم مبارک کر سکیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنی اسی مرکزی آیت کی طرف رجوع لاؤں گا کہ جس میں خداوند کا بندہ کہتا ہے، پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، راستہ سیدھا بناؤ، خداوند کے راستے سیدھے کرو، ہموار کرو۔ عزیز، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک بلڈوزر پکڑ کے سڑکوں کو سیدھا کرنا ہے، نہیں، بلکہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے، اور ہم نے آنے والا سال یہ 2023 جس میں میں بھی کھڑے ہو کر آپ کو نیا سال مبارک کہہ رہا ہوں، ہم نے اس کو مبارک کرنا ہے۔ عزیزو، خداوند کا کلام بڑا ہے، خداوند کی تعلیم
یہ عارفانہ کلام ہے عزیزو، یہ سب چیزوں میں سے معتبر ٹھہرا ہے۔ اگر ہم اس کلام پر چلتے رہیں گے تو ہم ایک دن ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ عزیزو، اپنی زندگی پر غور کریں۔ آئے میں بھی اپنی زندگی پر غور کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ یہ کلام میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ میں وکٹر مسیح خداوند کا ادنا سا ایک خادم، بلکہ میں سبھی انسانوں میں سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں، اور خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں اپنے بھید سکھاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں گناہ کی سزا کے بارے میں بھی سکھاتا ہے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں، اور خداوند ہمیں اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی۔ عزیزو، امثال کی کتاب 5 باب اس کا 22 آیت میں یوں مرقوم ہے، شریر کو اس کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا۔ شریر اسے کہتے ہیں جو بدکاری میں رہتا ہے، جو گناہ کرتا ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ شریر کو اس کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا۔ گناہ کی رسیاں کیا ہیں؟ بیماریاں، لاچاریاں، بھوک، ننگ، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، یہ سب کچھ گناہ کی رسیاں ہیں۔ انسان ان میں جکڑا جاتا ہے۔ عزیزو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اس نئے سال کو مبارک کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے آپ کو بدلیں اور اپنی پرانی انسانیت کو، پرانی زندگی کو ترک کر کے جس طرح خداوند چاہتا ہے ہم اسی طرح خداوند کے کلام پر، خداوند کے الہام پر چلیں اور اپنی زندگی کو اسی طرح گزاریں جس طرح خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کے حضور پیش کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارا آئیڈیل ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا آئیڈیل ہے۔ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی مانند بننا ہے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے روئے زمین پر زندگی گزاری، ہم نے خداوند یسوع مسیح کی طرح زندگی گزارنی ہے، کیونکہ پہلا کرنتھیوں اس کو 11 باب 1 آیت میں مقدس پولس فرماتے ہیں، تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ عزیزو، ہم نے اس کلام سے یہ سیکھا کہ ہم نے مسیح کی مانند بننا ہے، کیونکہ مقدس پولس اپنے خط میں فرماتے ہیں کہ تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ تو عزیزو، ہم نے مسیح کی مانند بننا ہے اور ہم نے گناہوں کو ترک کرنا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کو، ابدی نجات کو حاصل کرنا ہے، اور اس نئے سال کو ہم نے واقع ہی مبارک بنانا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ناظرین کو، ساری کلیسیا کو بہت زیادہ برکت دے، اور خداوند کا شکر ہو، خداوند کی حمد ہو، خداوند کی تعریف ہو۔ آپ سب کا شکریہ۔ آمین۔